بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله برادران اسلام کے بعد میں نے اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا سب حاصل کیا. اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر و مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تمام حضرات مل کر آقائے نامدار مدینہ کے تاجدار و معالم کے مختار احمد مصطفیٰ محمد کی بات ہے رسالت میں نور و سلام کا ہمیں سے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، جتنے لوگ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یہاں حاضر ہوئے ہیں، تمامی لوگوں کو 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کی تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں. برادران اسلام، آپ جانتے ہیں کہ آج ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ، آج ہی کے دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی. سرکار کی ولادت کی خوشی میں اس محفل پاک کا انعقاد ہوا اور سرکار کی ولادت کی خوشی صرف ہم مسلمان ہی نہیں مناتے، بلکہ کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں ہر ایک چیز نبی کی ولادت کی خوشی مناتی ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو سرکار کی ولادت کی خوشی سے تکلیف ہوتی ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے جس کو سرکار کی ولادت سے تکلیف ہوتی ہے. تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس کو سب سے پہلے تکلیف ہوئی سرکار کی ولادت کی وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے. سب سے پہلے سرکار کی ولادت کی خوشی کی تکلیف ابلیس کو ہوئی. تو آپ جانتے ہیں ابلیس مومنوں کا کھلا ہوا دشمن ہے. اب وہ یہ کیسے چاہتا ہے کہ نبی کے غلام، نبی کے چاہنے والے، نبی کے ماننے والے، نبی سے محبت کرنے والے وہ اپنے نبی کی خوشی منائیں. اسے یہ ہرگز گوارا نہیں. اسی لیے ہم مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور آج ہم مومن اس شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اس کے وسوسے میں آ کر آج اعتراض کیا کرتے ہیں. کچھ لوگ تو یہ پوچھتے ہیں، یہ بتاؤ تم جھنڈیاں لگاتے ہو، مٹھائیاں بانٹتے ہو، بریانی بناتے ہو، یتیموں غریبوں کو
کھانا کھلاتے ہو، اس طرح سے نبی کی ولادت کی خوشی مناتے ہو؟ کیا سرکار نے کبھی اپنی ولادت اس طرح سے منائی ہے؟ کیا صحابہ نے کبھی اپنی نبی کی ولادت اس طرح سے منائی ہے؟ کیا قرآن کے اندر یہ موجود ہے؟ کیا حدیث کے اندر یہ موجود ہے؟ برادران اسلام، آج لوگ شیطان کے وسوسے میں آ کر کے اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں، لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ اپنے نبی کی محبت میں، اپنے نبی کی ولادت کی خوشی میں کرتے ہیں۔ برادران اسلام، تو آئیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا خوشی منانا قرآن کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ حدیث کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ برادران اسلام، اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اے نبی یا اے رسول، تم اپنے امتیوں سے کہہ دو، اپنے چاہنے والوں سے کہہ دو، اپنے ماننے والوں سے کہہ دو، جب اللہ کی طرف سے کوئی رحمت آئے، جب اللہ کا فضل ملے تو اس کی خوشی مناؤ، اس کے خوشی کا اظہار کرو۔ برادران اسلام، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی نعمت ملے، کوئی رحمت ملے، اللہ کا کوئی فضل ہم پر ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خوشی کا اظہار کریں۔ تو برادران اسلام، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑی نعمت ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی رحمت ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا فضل اللہ کا ہم پر اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، تم پر ہم نے بہت بڑا احسان کیا کہ ایک عظمت والا نبی تمہارے درمیان بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو برادران اسلام، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی جو کچھ ہمیں ملا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کئی ہزار سال پہلے دنیا میں تشریف لائے، اور ایک ایسے واحد نبی ہیں جنہوں نے کوہ طور پر جا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلامی بھی فرمائی ہے۔ برادران اسلام، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام کیا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ہے مولا یہ بتا، کیا اس سے پہلے بھی جو ہے کسی کو تم نے یہ مقام عطا کیا ہے؟ برادران اسلام، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے تمہارے دل کو متوجہ پایا، اور جو ہے تمہیں اس جو ہے انعام سے نماز دیا، اور تم جو ہے عمر کی آخری لمحات تک توحید اور محمد کی محبت پر قائم رہنا۔ ابھی میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی میرے نبی کی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ اللہ حضرت موسیٰ نبی سے فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ، تو زندگی کے آخری لمحات تک جو ہے میری توحید اور محمد کی محبت پر قائم رہنا۔ برادران اسلام، حضرت موسیٰ نے پوچھا، اے اللہ، یہ محمد کی محبت کیا ضروری ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اگر اس محمد کو پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو میں نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ آسمان کو پیدا کرتا، نہ دنیا کی کسی چیز کو پیدا کرتا، یہاں تک کہ جو ہے میں اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرتا۔ تو برادران اسلام، اگر نبی جیسی رحمت ہمیں نہ ملتی، اگر نبی جیسا نعمت ہمیں نہ ملتا، تو ہمیں نہ قرآن ملتا، نہ عرفان ملتا، نہ دنیا کی کوئی نعمت ملتی۔ جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ نبی کے صدقے میں ملا ہے، جو کچھ نبی کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس نبی کی ولادت کی خوشی میں جو ہے نبی کی خوشی
کا جو ہے ولادت کی خوشی کا اظہار کریں، ان سے محبت کریں برادران اسلام۔ لیکن آج کچھ کہتے ہیں کیا یہ قرآن کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، کیا صحابہ نے اس طرح سے خوشیاں منائی ہیں؟ برادران اسلام، آپ ایک بات دھیان رکھ کر کے سن لیجئے کہ اسلام میں جو چیزیں جائز ہیں اللہ نے اس کی فہرست نہیں بتائی ہے۔ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر اسی چیز کی فہرست ہے جو ناجائز ہے۔ اب آپ ان سے سوال کیجئے، ٹھیک ہے قرآن میں بھی موجود نہیں، حدیث میں بھی موجود نہیں، صحابہ نے بھی نہیں منایا، لیکن یہ بتائیے یہ خوشی منانا جو ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ برادران اسلام، اگر وہ ناجائز نہیں ہے تو پھر وہ جائز ہے۔ جو چیز ناجائز کے فہرست میں نہ آتی ہو وہ ہر چیز اسلام میں جائز ہے۔ اسلام وہی چیز ناجائز ہے جس کو قرآن نے منع کیا ہو، جس کو حدیث نے منع کیا ہو، اس کے علاوہ دنیا کی کتنی چیزیں جائز جو ہیں سب جائز ہیں۔ دلیل جو ہے وہ جائز نہیں دی جاتی ہے، ناجائز دی جاتی ہے۔ اگر جشن عید میلاد النبی منانا ناجائز ہے تو اس کی دلیل پیش کرو۔ برادران اسلام، وہ بچ جائیں گے لیکن دلیل نہیں دکھا سکتے ہیں، قرآن کے اندر نہیں بتا سکتے ہیں، حدیث کے اندر یہ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ نبی نے منع کیا ہو، اللہ نے منع کیا ہو۔ جو چیز اللہ نے نہ منع کی ہو، نبی نے نہ منع کی ہو، وہ چیز جائز ہے۔ برادران اسلام، مثال کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج مسجد کی تعمیر کی جاتی ہے، مسجد پر جو گنبد بنایا جاتا ہے وہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے بنوایا تھا، یہ بہت بات کیے جاتی ہوئی چیز ہے۔ لیکن آج ہر فکر کے لوگ اپنے مسجدوں میں منبر بناتے ہیں۔ یہی نہیں، جب جمعے کے اندر اذان دی جاتی ہے، آپ جانتے ہیں جمعہ میں 2 اذانیں دی جاتی ہیں، ایک سب سے پہلے اذان اول اور ایک اذان ثانی جو خطبہ کے وقت دی جاتی ہے۔ سرکار کے زمانے میں صرف ایک اذان دی جاتی تھی جو خطبہ کے وقت دیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام کے دور میں ایک اذان دی جاتی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی، حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں بھی۔ یہ جو ایک اذان کی ایجاد جو ہے نہیں کی گئی ہے یہ عثمان غنی کے دور میں بھی ہے۔ برادران اسلام، میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب سرکار نے اذان نہیں دی تھی، ابو بکر نے اذان نہیں دی تھی، اور اول اذان جب حضرت عمر فاروق اعظم نے نہیں دی تھی، تو یہ جو بعد میں عثمان غنی نے رائج کیا تھا یہ کیا قرآن کے اندر موجود ہے؟ یہ حدیث کے اندر موجود ہے؟ برادران اسلام، آپ کہیں گے یہ موجود نہیں ہے تو بتائیے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ جائز ہے۔ ہر فرقے کے لوگ 2 اذانیں دیتے ہیں، ایک خطبہ کے وقت اذان دی جاتی ہے تو ایک شروع میں اذان دی جاتی ہے۔ ہر مکتبہ فکر کے لوگ دیتے ہیں، اور نہ یہ قرآن میں ہے، نہ یہ حدیث میں ہے، نہ ابو بکر صدیق نے دی تھی، نہ حضرت عمر فاروق اعظم نے دی تھی، لیکن یہ جائز ہے۔ اس کو نہ قرآن نے منع کیا ہے نہ حدیث نے منع کیا ہے، اس لیے ہم مسلمان کو جو ہے دیتے ہیں۔ برادران اسلام، اسی طرح جشن عید میلاد النبی کی خوشی منانا نہ قرآن کے اندر منع ہے نہ حدیث کے اندر منع ہے، اس لیے ہم اپنے نبی کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ برادران اسلام، خوشی وہی کرے گا جس کو جس سے محبت کرتا ہے، اور جس کو محبت ہی نہ ہو خوشی کیا منائے گا؟ جب ہمارے یہاں اولاد پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، نات بات رشتے دار خوش ہوتے ہیں۔ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ ان کو ان سے محبت ہے۔ اور جب نبی کی ولادت کی خوشی آتی ہے تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہو جایا کرتی ہے۔ برادران اسلام، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی ولادت کی خوشی منائیں، لیکن منانے کا جو انداز ہے اسلام سے ہٹ کر کے نہ ہونا چاہیے، شریعت سے ہٹ کر کے نہ ہونی چاہیے، بلکہ
اسلام میں جس طرح سے ہمیں اپنے نبی کی ولادت کی خوشی منانے کی اجازت دی ہے، ہم اسی طور سے اپنے نبی کی ولادت کی خوشی منائیں۔ کوئی بھی اعمال ہو، اگر اس اعمال کے اندر کوئی ایسی چیز داخل کر دی جائے جو نہ اسلام میں ہو، نہ جو ہے قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، تو وہ چیزیں ہرگز جائز ہو نہیں سکتی ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے جلوس کے اندر بہت سی خرافاتیں ہوتی ہیں۔ جس طرح سے ہمیں جشن عید میلاد النبی کا جلوس نکالنا چاہیے، اس انداز میں ہم نہیں نکالتے ہیں، اس لیے لوگ ہم پر شیشہ کشیاں کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے جلوس محمدی جس شان سے نکالنی چاہیے، جس ادب کے ساتھ نکالنا چاہیے، جس اہتمام کے ساتھ نکالنا چاہیے، ہم اس اہتمام سے نہیں نکالتے ہیں، اس آداب سے نہیں نکالتے ہیں، بلکہ غیروں کے روش کو استعمال کرتے ہیں، غیروں کے طریقے کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے جلوس کو اس انداز سے نکالیں، اس سادگی سے نکالیں کہ غیروں کو بھی کہنا پڑے ہاں یہ اسلام کا جلوس ہے، یہ مسلمانوں کا جلوس ہے۔ لیکن آج ہم نے جلوس محمدی کو ایک فیشن بنا دیا ہے، ہم جلوس محمدی میں اتنے خرافات پیدا کر دیے ہیں۔ آج لوگ ناچتے کودتے اچھلتے ہوئے جو ہے جلوس میں شریک ہوا کرتے ہیں، گرام اسلام ڈی جے لگا کر کے چوراہوں مکڑوں پر ڈانس کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جلوس محمدی نکال رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، جلوس محمدی نکالنے کا طریقہ نہیں ہے کہ ڈی جے لگا کر کے اس پہ ڈانس کیا جائے، ڈی جے لگا کر کے اس پہ ناچا جائے، کودا جائے، اچھلا جائے۔ گرام اسلام بلکہ ہمارا جلوس تو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اس جلوس میں نبی کی نعت ہونی چاہیے، نبی پر سلام ہونا چاہیے، نبی پر درود پڑھتے ہوئے، نبی کے شان میں قصیدے پڑھتے ہوئے، سروں کو نیچا کر کے اور جلوس لے کر کے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ لیکن آج جلوس کے اندر اس طرح سے خرافاتیں کی جا رہی ہیں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ جلوس کی قیادت کوئی علماء نہیں کرتا ہے، بلکہ گاؤں پہ وہ نوجوان، وہ جاہل جو ہے جلوس کی قیادت کیا کرتے ہیں، جنہیں نہ دین معلوم ہے، نہ اسلام معلوم ہے، نہ قرآن معلوم ہے، وہ تو اسی میں خوش ہیں کہ جتنا ہم کودیں گے، جتنا ہم ناچیں گے، جتنا ہم اچھلیں گے، ہمارے نبی خوش ہوں گے۔ یقین جانو نبی تمہارا خوش نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ تمہارا نبی تم سے ناراض ہوگا۔ اپنے نبی کے اخلاق کو پیش کرو، اپنے نبی کے کردار کو پیش کرو۔ گرام اسلام، ہمارے نبی کا اخلاق کیا تھا، ہمارے نبی کا کردار کیا تھا؟ نبوت سے 40 سال پہلے زندگی کا مطالعہ کر لیجیے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ابھی میرے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، بلکہ مکہ کے لوگوں سے پوچھئے نبی کی زندگی، تو مکہ کے لوگ بھی جو ہے آپ کو صادق الامین کہا کرتے تھے۔ یعنی نبی نے اس مکہ کے اندر 40 سال زندگی اس طرح سے گزارے ہیں کہ کوئی بھی آپ کا دشمن آپ کو کبھی جھوٹا نہیں کہہ سکتا ہے، بلکہ آپ کو صادق الامین کہا جاتا ہے۔ نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ میں سوچتا ہے کہ صرف اسلام میں نماز ہی ہے، صرف اسلام میں زکوٰۃ ہی ہے، صرف اسلام میں روزہ ہی ہے، صرف اسلام میں حج ہی ہے، یہی کر لو مسلمان ہو جاؤ گے۔ اے مسلمانوں، اسلام میں صرف نماز ہی نہیں ہے، روزہ ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام میں اپنے اخلاق کو پیش کرو، اپنے کردار کو پیش کرو، اور اپنے اخلاق و کردار کو اس طرح پیش کرو کہ غیر کو بھی کہنا پڑے، غیر کو بھی جو ہے کہنا پڑے کہ ہاں یہ مسلمانوں کا اخلاق ہے۔ گرام اسلام، دنیا کی قومیں جو اسلام کو قبول کیا تھا، نبی کے تلوار کے زور پر نہیں بلکہ نبی کے اخلاق اور کردار پر جو ہے لوگوں نے ایمان لانا شروع کیا تھا۔ آج ہمارا اخلاق اور کردار ایسا ہو گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دلوں پر ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ برادران اسلام، مسلمان کا یہ حق ہونا چاہیے کہ اس کے نہ
ہاتھ سے اس کے پیر سے کسی جو ہے جاندار کو بھی تکلیف نہ ہوا کرے۔ برادران اسلام نے تو ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے، ہمیں یہ اخلاق دیا ہے، کردار دیا ہے کہ اگر آپ راستے سے جا رہے ہیں، راستے پر کوئی بڑا کنکر یا پتھر پڑا ہوا ہے تو آپ اسے اٹھا کر کے سائڈ میں کر دیجئے، اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر راستے میں کوئی کانٹا رکھا ہوا ہے تو آپ اسے اٹھا کر کے بغل میں ڈال دیجئے، کسی انسان کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ اور آپ نے روایتیں بھی بہت سنی ہیں کہ ایسے ایسے گنہگار اس دنیا میں تھے جنہوں نے صرف ایک کتے کو جو ہے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ کسی نے راستے سے ایک کانٹا ہٹا دیا، ساری زندگی گناہیں کرتا رہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نیکی کے سبب سے اس کی بخشش فرما دی۔ کسی نے راستے سے ایک پتھر کو ہٹا دیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس خوشی میں آ کر کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ برادران اسلام، تو ہم مسلمانوں کو ہونا چاہیے کہ ہم اپنے جلوس میں جو ہے اس قسم کی حرکتیں نہ کریں۔ غیروں کی طرح ہمارے نعرے نہیں ہیں، ہمارے مذہبی نعرے ہیں، صرف ہم کو اپنے مذہبی نعرے لگانا چاہیے۔ آج جو ہے نوجوان جاہل جو کچھ جانتا ہی نہیں اسلام کے بارے میں، اسے کچھ پتا ہی نہیں، کرتا پہن لیا، پیجامہ پہن لیا، صافہ باندھ لیا، ٹوپی لگا لیا اور اس کے بعد نعرہ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ ہنس کے بولو، رو کے بولو، کود کے بولو، چلا کے بولو۔ برادران اسلام، یہ کیا نعرے کا انداز ہے؟ ارے نعرہ تو ایسا لگاؤ جیسا نعرہ حضرت علی نے میدان خیبر میں لگایا تھا، نعرہ ایسا لگاؤ جیسا نعرہ حضرت عمر فاروق کے آجل نے کیسے کس نعرے لگایا تھا۔ برادران اسلام، لیکن آج ہم اپنے مذہبی نعرے کو چھوڑ کر کے ایسے نعرے لگاتے ہیں دوسروں کے دلوں کو ٹھیس پہنچتا ہے، اور اسلام کا بھی ایسا ہمیں حکم بھی دیتا ہے۔ ہمارا اخلاق اور کردار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سے کسی کو تکلیف پہنچے، لیکن آج اچھل کر کے، کود کر کے، ہنس کے بولو، جوڑ کے بولو، کس کے بولو۔ آج کسی کو اپنا مذہبی نعرہ یاد ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ برادران اسلام، نہ اسے معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ جذبات میں آ کر، جوش میں آ کر کے جو ہے ہم اپنے نعروں کو لگاتے ہیں۔ برادران اسلام، نعرہ لگانا چاہیے، نعرہ لگانا ٹھیک ہے، لیکن مذہبی نعرہ ہونا چاہیے، اسلامی نعرہ ہونا چاہیے۔ اسلام نے اس نعرے کو ہمیں لگانے کی اجازت دی ہے، ایسے نعرے ہمیں لگانا چاہیے، لیکن مجبوری تو یہ ہے کہ اس جلوس کی قیادت کوئی عالم نہیں کرتا ہے۔ اس جلوس کی قیادت جو ہے کوئی جو ہے گاؤں کا خزانچی ہوتا ہے، کوئی گاؤں کا انپڑھ جو ہے وہ جاہل کمیٹی ہوتی ہے جسے کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ جو ہے طریقے سے اپنے جلوس کو لے کر کے چلنا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں اپنے جلوس کو نکالنا چاہیے۔ برادران اسلام، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم نبی کے جلوس کو نکالیں؟ فرشتے خود نبی کے جلوس کو نکالے تھے، اور 1-2 نہیں، کتابوں میں لکھا گیا ہے حضرت جبریل کے ساتھ 70,000 ملائکہ کی جماعت جو جلوس کی شکل میں آسمان سے زمین پر اترے تھے۔ اے مسلمانوں، یہ بتاؤ، کہیں روایت موجود ہے، کہیں حدیث میں موجود ہے کہ وہ فرشتے ناچتے ہوئے آ رہے تھے، کودتے ہوئے آ رہے تھے، ڈانس کرتے ہوئے آ رہے تھے؟ آج مسلمان کے نوجوان بھانگ کھا کر کے، شراب پی کر کے روڈوں پر جو ہے ایسے نعرے لگایا کرتے ہیں، ایسے جو ہے نعرے بازی کیا کرتے ہیں، اس طرح سے جلوس نکالتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیفیں ہوا کرتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو اسلامی جلوس معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ برادران اسلام، دوسرے جو ہے جا کر کے جو ہے ملکوں میں دیکھ لیجیے اسلامی جلوس کس انداز سے نکالا جا رہا ہے، اور اپنے یہاں جو ہے جلوس کس انداز سے نکالا جا رہا ہے۔ نبی کا جلوس نکالنے کا مطلب یہ ہے آپ نبی پر درود پڑھیے، نبی پر سلام پڑھیے، نبی کے نشان میں قصیدے پڑھیے، اشعار پڑھیے۔ آج نبی تشریف لائے تھے، نبی کے خوشی ہی میں ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ آج جو یہاں ہم اور آپ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے۔ برادران اسلام، فرشتے جب جلوس لے کر کے آسمان سے زمین پر آئے تھے تو ان کے زبان پر تھا صلی
अला मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। और आज हम क्या करते हैं, हमारे जुमा पर जो है पूरा चौराहा घूम लेते हैं, गश्त कर लेते हैं चौराहे से लेकर के इतवा तक, लेकिन एक मरतबा दरूद पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। पूरा दिन गश्त करते हैं, एक मरतबा नबी पर सलाम पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। पूरा दिन घूमते हैं, सोचते हैं सिर्फ घूमने का नाम जुलूस है, सिर्फ जो है गश्त करने का नाम जुलूस है। बल्कि ऐसी बातें नहीं है, जुलूस घूमने का नाम नहीं है, आवारागर्दी करने का नाम नहीं है, अय्याशी करने का नाम नहीं है, बल्कि जुलूस तो एक ऐसा जुलूस होना चाहिए जिस तरह से जुलूस फरिश्तों ने निकाला था अपने नबी की, आसमान से जमीन तक जो है उन्होंने अपने झंडे लेकर के लहराया था, नबी की सलाम पढ़ी थी, नबी पर दुरूद पढ़ा था, नबी के शान में कसीदे पढ़े थे। आज हम मुसलमान को उस अंदाज में जुलूस लेकर के चलना चाहिए। बरादरान इस्लाम, ऐसा अमल होना चाहिए जिस अमल को कुरान ने करने का हुक्म दिया है। आज लोग हम पर तोहमतें को निकाल लगाते हैं, आज हमारे जुलूस को कब गलत कहा जा रहा है, वजह यही है कि हम इस्लाम के तरीके से उसको नहीं निकालते हैं। तो कोई भी अमाल हो, अगर उसमें ऐसी चीजें दाखिल हो गई है जो कुरान और हदीस के अंदर मौजूद ना हो, अगर उस तरह से वो काम किया जाएगा तो वो काम गलत है, लेकिन जो अमाल है वो सही है। इस्लाम तो नबी की विलादत की खुशी मनाना ये कुरान और हदीस से साबित है, और हमें उस अंदाज में मनाना चाहिए जिस अंदाज में कुरान और हदीस ने हमें बनाने का हुक्म दिया है। बरादरान इस्लाम, हमारी औरतें, माँ और बहनें, कोई होना चाहिए कि अगर उन्हें इस जुलूस का फायदा हासिल करना है तो जब तक प्रोग्राम चले उसमें शरीक हो करके जिक्र रसूल को सुन करके फैज़ो बरकत हासिल करें, और फिर कहीं एक जगह खड़ी हो करके जुलूस का दीदार कर लें, जो है जुलूस को देख लें, उसके साथ साथ चलने की, गश्त करने की, चौराहों दुकानों पर घूमने के लिए यह आना ठीक नहीं है, बल्कि नीयत होनी चाहिए कि हम जुलूस मोहम्मदी में, मीलाद मोहम्मदी में तशरीफ ले जा रहे हैं। लेकिन आज का माहौल यह है कि लोग सुनने से ज्यादा घूमने के लिए आ रहे हैं, दुकानदारी करने के लिए आ रहे हैं, शेर व तफरीह करने के लिए आ रहे हैं। बरादरान इस्लाम, इस तरह से मुसलमानों की बदनामी होती है, जुलूस की बदनामी होती है, और तुम तो जाहिल हो, तुमसे कोई जवाब नहीं पूछता है, गलत तुम करते हो, शराब तुम पीते हो, डाका तुम डालते हो, चोरी तुम करते हो, दूसरों की बहन बेटियों को तुम देते हो, जवाब आवाज़ के देना पड़ता है। लोग जो है मौलाना से पूछते हैं, तुम तो करके बच जाया करते हो। बरादरान इस्लाम, तो कम से कम मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जहाँ से भी जुलूस आए, उस जुलूस की क़यादत उस गांव के आलिम को करना चाहिए, किसी जाहिल को नहीं करना चाहिए। और जब उसकी क़यादत जाहिल करेगा तो वही काम करेगा जो कुरान हदीस के खिलाफ होगा। बरादरान इस्लाम, लेकिन आज हमारे उलमा के अंदर भी कमी है, वो अपना हंडा जाहिलों के हवाले कर देते हैं कि जुलूस का काम तुम्हारा है, चाहे नाचते जाओ, चाहे कूदते जाओ, चाहे उछलते जाओ, चाहे डांस करते जाओ, उनसे कोई मतलब नहीं है। बल्कि ये होना चाहिए कि हम जो है उलमा अपने अपने गांव की कमेटी की क़यादत करके बाअदब जुलूस को निकालते हुए जहाँ तक जुलूस ले जाना चाहते हैं, इज्तिमा बढ़ाया जहाँ तक वो जाना चाहते हैं, इस अंदाज में जाएं और इस्लामी नारा लगाते हुए जाएं, नबी की नात पढ़ते हुए जाएं। बरादरान इस्लाम, कोई ये जरूरी नहीं है कि बरादरान इस्लाम, आज वजह ये है कि हमने चाहे शादी हो, चाहे ब्याह का मौका हो, चाहे कोई भी खुशी का मौका हो, चाहे जुलूस मोहम्मदी हो, हम गैरों की नकल करते हैं, गैरों को देखते हैं कि गैर किस तरह से अपना जुलूस ले जाते हैं, हम उसी तरह से डीजे बाजे गाजे के साथ चलते कूदते। हर एक का अपना अपना धर्म है, अपना अपना मजहब है,
لوگ اپنے دھرم کے اعتبار سے اپنے مذہب کے اعتبار سے کرتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا جلوس اپنے مذہب کے حساب سے نکالیں، اپنے دھرم کے حساب سے نکالیں، اسلام جو ہمیں اجازت دیتا ہے اس حساب سے ہم نکالیں تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کی ہمت نہ ہو۔ لیکن آج ایسے ایسے نعرے استعمال کیے جاتے ہیں، ایسی ایسی باتیں استعمال کی جاتی ہیں کہ جس سے دوسروں کے دلوں کو ٹھیس پہنچتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اسلام کا اخلاق یہ نہیں کہتا، کردار یہ نہیں کہتا کہ آپ دوسروں کو تکلیف دیں، دوسروں کو ٹھیس پہنچائیں، بلکہ آپ کو محبت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، غیروں کرتے بھی ایسی محبت پیش کیجیے، غیروں سے ایسی الفت پیش کر دیجیے کہ لوگوں کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑے کہ ہاں مذہب اسلام بہت سچا مذہب ہے، مذہب اسلام بہت اچھا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے، تاکہ غیر بھی اس کے قائل ہو جائیں۔ لیکن آج ہم دنیا کے خرافاتوں میں ملوث ہو کر کے اپنے اسلامی کام کو کیا کرتے ہیں۔ برادران اسلام، صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی، ان کے یاد کو منانا یہ قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اور جو قوم اپنے نبی کی یاد کو فراموش کر دیتی ہے، اپنے بزرگوں کے یاد کو فراموش کر دیتی ہے، جو قوم اپنے مذہبی یاد کو بھلا دیتی ہے، وہ قوم دنیا سے نشت و نابود ہو جایا کرتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں اپنی یادوں کو منانے کا حکم دیا ہے، بزرگوں کے تاریخوں کو یاد رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت سال کے ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی یاد مناتے رہتے ہیں۔ کبھی خواجہ غریب نواز کی چھٹی منا کر کے ان کی یاد مناتے ہیں، 11 ربیع الاخر کو سرکار غوث پاک کی نیاز دلا کر کے ان کی یاد مناتے ہیں، 25 جو ہے رجب کو حضرت امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کی یاد منا کر کے ان کی یاد کو مناتے ہیں نذر و نیاز کر کے، اور 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین کی یاد مناتے ہیں، اور 10 ذی الحجہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو مناتے ہیں۔ کہ ہمارا پورا سال تو یادوں میں گھرا ہوا ہے، اور اسلام نے ہمیں ایسی یادوں کو منانے کا حکم دیا ہے، اپنے بزرگوں کے تاریخ کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی منایا ہے اپنی یوم ولادت کی یاد۔ آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں روزے سے ہوں۔ صحابہ تعجب میں پڑ گئے، غیر رمضان تھا، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، اور سرکار روزے سے ہوں اور صحابہ کو پتہ چل جائے تو تعجب کریں گے۔ برادران اسلام، اس وقت سال کے طور پر اگر رمضان میں کوئی آپ کے یہاں مہمان پہنچ جائے اور وہ روزہ نہ رکھے تو آپ بہت حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ایک ایسا مسلمان ہے رمضان کے مہینے میں بھی روزہ نہیں رکھتا ہے، لیکن اگر کوئی غیر رمضان میں پہنچ جائے اور کہے ہم روزے دار ہیں تو آپ ضرور تعجب کریں گے، پوچھیں کہ آخر آج روزہ کیسا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم روزے سے ہیں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ آج کون سے ایسی تاریخ، کون سے ایسا دن ہے کہ آپ روزے سے ہیں؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ آج 2 شعبہ کا دن ہے، آج میری پیدائش کا دن ہے، آج میری ولادت کا دن ہے، اور میں اپنی ولادت کے خوشی میں آج کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ برادران اسلام، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول دن سوموار صبح شادی کے وقت ہوا تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے اپنے یوم ولادت کی یاد کو برقرار رکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ یادوں کو منانا